السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا اس سے پہلے ہم نے صیغے اور گردان پڑھی تھی صفحہ نمبر 17 اور 18 پہ، پھر کل ہم نے اسم کی تقسیم پڑھی تھی، تو مجھے امید ہے کہ یہ دونوں جو کام دیے گئے تھے گزشتہ وہ آپ نے مکمل کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اسی پر جو اس سے گزشتہ ہم اسم کی تقسیم پڑھ چکے ہیں، اسی کے متعلق اس کی کچھ تدریبات حل کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 85 پہ ہیں۔ تو یہ کام یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 85 پہ جو آج ہم کام پڑھیں گے وہ آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ جی بیٹا دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا دیکھیے گا، درس الرابع صفحہ نمبر 85 ہم اسم کی اقسام پڑھ رہے ہیں اور یہ تدریبات آپ کے سامنے ہیں، لیکن تدریبات کو حل کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم اپنے گزشتہ اسباق کی مکمل دہرائی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم تدریبات حل کریں گے۔ جی الدرس الرابع اسم کی اقسام یہ ہم نے پڑھی تھیں، مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے یاد کر لی ہوں گی۔ تو ہم نے کلمہ کی تقسیم چونکہ اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے پڑھی تھی، اس کی تعریف بھی یاد کی ہے اور اس کا مفہوم بھی پڑھ لیا تھا۔ اسم کی تقسیم 3 اعتبار سے ہوتی ہے۔ جنس کے اعتبار سے یعنی مؤنث مذکر، اس میں زبان کا لحاظ نہیں ہے کہ عربی زبان میں ہی اسم کی تقسیم 3 طرح سے ہوتی ہے، بلکہ ہر زبان میں، خواہ وہ انگریزی زبان ہو، اردو ہو یا کوئی بھی دنیا بھر کی زبانیں ہیں، وہاں اسم کی تقسیم اس اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی وہاں مذکر اور مؤنث مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اسم کی تقسیم ہوتی ہے۔ عدد کے اعتبار سے ہوتی ہے، 1 ہے یا 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں، اور متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جنس کے اعتبار سے مطلب مؤنث اور مذکر، اور عدد کے اعتبار سے یعنی تعداد 1، 2 یا 3، اور متعین اور غیر متعین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جب آپ کسی چیز کو منگواتے ہیں یا بلاتے ہیں یا نام لیتے ہیں تو کیا وہ متعین ہوتی ہے یا غیر متعین ہوتی ہے۔ میں آپ اس مثال دے دیتا ہوں، جیسے میں آپ سے کہوں بیٹا یہ 7 والے کمرے سے کتاب لے آؤ، اب وہاں بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر جی کون سی کتاب لانی ہے، تو پھر اب وہ جو میں نے لفظ بولا تھا کہ کتاب لے آؤ، تو یہ غیر متعین لفظ تھا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہاں جو ثانی لغت القرآن کلاس ہفتم کی عربی کی کتاب لے آؤ، تو یہ متعین ہو جائے گی اور پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر جا کے آپ وہ متعین لے آئیں گے۔ اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ بیٹا کلاس سے طالب علم کو بلاؤ، تو سوال بنے گا کہ کون سے طالب علم کو بلاؤں، تو وہ غیر متعین ہوگا، اور میں نام لے لوں گا مثلا خالد کو بلاؤ تو وہ متعین ہو جائے گا۔ تو ہم نے جو پہلی تقسیم پڑھی تھی اس میں مذکر اور اس میں مؤنث کے اعتبار سے، تو ایک تو یہ بتایا تھا کہ جو مذکر کے لیے بولا جائے وہ مذکر اور جو مؤنث کے لیے بولا جائے وہ مؤنث۔ تو اس لیے مذکر کے لیے جو کوئی علامات تو نہیں ہوتی، ہاں البتہ اسم جو مؤنث ہوتا ہے اس کی چند علامات عربی میں آتی ہیں۔ تو اس کی جو ہم نے علامات پڑھی تھیں، اس میں پہلی علامت یہ پڑھی تھی کہ آخر میں گول تا جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، جیسے جنتن اور صلاتن، اور الف ممدودہ جیسے حمیراء اور خضراء، اور الف مقصورہ جیسے صغرا کبرا۔ تو یہاں بیٹا آپ نے دیکھا کہ یہ 3 علامات ہو گئیں، اور اس کے علاوہ تو جو مؤنث حقیقی ہے یعنی جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو تو اس کے لیے علامت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پھر آگے ہم نے مؤنث کی 2 اقسام پڑھی تھیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث قیاسی۔ مؤنث حقیقی وہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، جیسے ابن والد باپ، امن والدہ۔ تو مؤنث قیاسی وہ مؤنث ہے جس کے آخر میں علامات تانیث میں سے کوئی علامت لگی ہو، جیسے جنتن۔ تو اسم کی تقسیم باعتبار عدد کے ہم نے یہ دوسرے اعتبار سے پڑھی تھی۔ مفرد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک کے لیے استعمال ہو، جیسے قلم، کتاب،
مدرسۃن، تو اسی طرح جو ایک چیز کے لیے استعمال ہوگا جیسے قراستن کاپی، مکتبن، تو جو ایک چیز کے لیے استعمال ہوگا وہ مفرد ہوگا. اور یہ بیٹا آپ انگریزی میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کو سنگولر کہتے ہیں. پھر اس کے بعد تثنیہ. تثنیہ وہ اسم ہوتا ہے جو دو کے لیے استعمال ہو، جیسے رجلانی دو آدمی، کتابانی دو کتابیں. اور مثنیٰ اس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو تثنیہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو ڈیول کہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھا ہوگا موبائل میں بھی ڈیول سم آپشن اس میں ہوتی ہے. تو ڈیول کا مطلب ہوتا ہے دو سم کی آپشن ہوتی ہے. تو ڈیول کا مطلب ہوتا ہے دو. اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے وہ دو سے زائد کا ہے. وہ تین بھی ہو سکتے ہیں اور تین سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. تو جمع وہ اسم ہے جو تین یا تین سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے رجالن، اس کی واحد بنتی ہے رجلن ایک آدمی، اور اس کی جمع بنتی ہے رجالن بہت سارے آدمی. کتبن کتابیں، بہت زیادہ کتابیں. پھر یہاں ہم نے آگے طریقہ پڑھا تھا. طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی بھی واحد کے آخر میں الف نون لگا دیں گے تو وہ تثنیہ بن جائے گا، اور وہ اس بات کی دلالت ہوگی کہ اس کے ساتھ اس طرح کا ایک اور بھی ہے. جیسے کتابن ہے تو کتابانی کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے دو کتابیں ہیں. قراستن نوٹ بک کاپی، قراستانی دو کاپیاں. اور جمع بنانے کے لیے یہ جو قاعدہ بتایا جا رہا ہے یہ اکثری ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا. بعض جگہ پر جمع بنانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ قواعد اور بھی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے بیٹا آپ اس کو یاد کر لیں. کوئی بھی جو واحد کا اسم ہوگا، جیسے مسلمون آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے آخر میں واو نون لگا دیں تو یہ جمع بن جاتی ہے. جیسے مسلمون، مسلمون سے مسلمون. اور مفرد مونس کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں جو تا آتی ہے، جو گول تا ہوتی ہے، اس کو ختم کر کے اس کو الف تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے مسلمتن، جب اس کی جمع بنائیں گے تو یہ مسلماتن بن جائے گا. تیسری قسم ہم نے باعتبار معرفہ اور نکرہ کے پڑھی تھی. یعنی اگر اسم عام چیز کے لیے بولا جائے، جیسے کوئی کتاب، کتابن کوئی کتاب، اور نکرہ کو اردو میں عام نکرہ اور انگریزی میں کامن ناؤن بھی کہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری چیز وہ معرفہ ہے جو کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو. جیسے خالد کسی خاص نام ہوتا ہے، الکتاب ایک مخصوص کتاب، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں مثال دی تھی. اور اس کو انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں. اور اس میں انگریزی میں جب اس کو ہم معرفہ نکرہ کو معرفہ بناتے ہیں تو اس کے شروع میں دا لگا دیتے ہیں، دا بک، دا مین. اور عربی میں اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں. تو بیٹا یہ ہم نے جو گزشتہ دو سبق پڑھے تھے، ان سبق کا خلاصہ پڑھ لینے کے بعد، اس کو دہرائی کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں تدریبات کی طرف. تو بیٹا دیکھیے گا، التدریب الاول، درج ذیل اسماء میں سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کریں اور مؤنث اسماء کی علامات بھی تعریف کریں. سب سے پہلے دیکھیے صالحاتن. اب یہ بتائیں گے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. مؤنث ہے، بالکل درست بتایا. کیوں؟ اس کے آخر میں گولتا لگی ہے، اس کو یہاں لکھ دیں گے، اور علامات مؤنث میں یہاں گولتا لکھ دیں گے. میں آپ کو ایک علامت کر کے بتا بھی دیتا ہوں، جیسے صالحاتن، دیکھ لیں یہ علامت تانیث ہوگی. اور یہ اب امن، چچا، اس کا ترجمہ ہے، تو یہ مذکر ہے، تو یہ مذکر ہی کے کالم میں آئے گا. اس کے بعد سوداء، تو یہ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ لگا ہوا ہے. خضلا، یہ بھی مؤنث ہے، اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے. احمر، احمر، یہ بتائیں. جی یہ مذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ علامت تانیث نہیں ہے. علامت تانیث کے لیے آخر میں یہ دیکھیے حمیراء اور خضراء یا صغرا کبرا، آخر میں الف ممدودہ یا الف مکسورہ ہونا چاہیے. اور احمرو کے شروع میں الف لگے، آخر میں کچھ الف ممدودہ یا مکسورہ نہیں ہے، یہ مذکر ہے. مسلمتن، اس کے آخر میں تا ہے اور یہ تا مؤنث کی علامت ہے، جیسے صالحتن ہے. مؤمن، یہ مذکر. قلم، مذکر. قصوہ، یہ جی بتا دیں کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، آخر میں الف مکسورہ لگا ہے. بیضاء، یہ بھی مؤنث ہے. تو اس کی بیٹا آپ نے مؤنث کے کالم جو کلمات مؤنث ہیں ان کو مؤنث کے کالم میں لکھ کے ان علامات تانیث بھی لکھنی ہے، اور جو مذکر ہیں ان کو مذکر کے کالم میں لکھنا ہے. اس کے بعد
السوال الثانی مؤنث حقیقی اور مؤنث قیاسی کی تعریف زبانی یاد کر کے یہاں تعریر کرنی ہے۔ مجھے امید ہے یہ آپ نے زبانی یاد کر لی ہوگی، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، اس کو دہرایا ہے۔ مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، اور مؤنث قیاسی جس کے مقابلے میں کوئی مذکر تو نہ ہو، ہاں البتہ اس کو علامات کے ذریعے سے مؤنث بنایا گیا ہو، یعنی اس علامات سے پہچانا جاتا ہو۔ اسی طرح سوال ثالث اور رابع یہ تو آپ دونوں زبانی یاد کر چکے ہیں۔ گزشتہ سبق میں مفرد، تثنیہ، جمع کی تعریف زبانی یاد کرنی ہے، نکرہ اور معرفہ کی تعریف بھی زبانی یاد کرنی ہے۔ یہ گزشتہ بھی کام دیا گیا تھا، مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ اور یہ جو لکھنے کا کام ہے السوال الاول السوال الثانی، اس کو مکمل کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔